یا سید الزہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوم اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ موسم سب کو معلوم ہے کتنا شدید ہے، لیکن جو اس سخت موسم میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہی وہ لطف لینے ہیں جو بغداد کی گلیوں میں بہلول بانٹتا ہے۔ بسم اللہ سرکار، بہت شکریہ۔ موسم کو نظر انداز کر کے شجروں کی طہارت کی گواہی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارز کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت داد آپ دے چکے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ کوئی بڑا ہے تو بھی ایسی سنتے ہیں، کوئی عزیز آئے تو بھی ایسی سنتے ہیں، چونکہ مولا کا ذکر ہے اور یہاں اس بات کا تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنے سال کا ہے۔ یہ میرے مولا کا معجزہ ہے
کہ یہاں بچے بھی آتے ہیں تو بڑے اعتماد سے بولتے ہیں، اور یہ اعتماد ہمارا قبر تک رہتا ہے، قبر تک رہتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو قیامت کے دن ماؤں کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں گے، عملی والے ہیں۔ ہماری قبر کے سرحانے بیٹھ کے بھی ایک پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے اسماء فم یا فلاں من فلاں، یہ بن فلاں اعتماد سے کیوں کہتے ہیں؟ جاگنا اور فکرہ سمجھنا۔ بن فلاں ہم قبر میں بھی اعتماد سے کہتے ہیں، کیونکہ تلقین پڑھنے والے کو پتہ ہے اس کی ولدیت کنفرم ہے، یہ علی مان کے مرا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، میرے لیے یہ داد کافی ہے جتنی آپ نے دے دی۔ بہت اچھا آپ نے سنا۔ اس شدید موسم میں جو مجمع میرے سامنے ہے، جو سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا اتنا بولنا بہت کافی ہے، بہت زیادہ ہے۔ مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، رؤوف کی مشکلات مالک آسان فرمائیں۔ جتنے معاونین، جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے حاضرین ہیں جو آئے ہیں مجلس کے لیے، کچھ لوگ ابھی مجلس میں نہیں آئے صبح سے ہیں، لیکن مجلس میں نہیں آئے۔ میں بھی کافی دیر سے آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے ذرا موبائل بند کر دو تھوڑی دیر، ایمرجنسی نہیں ہے تو بند کر دو۔ مجلس میں بیٹھو تو پھر مولا سے رابطہ رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں نماز بھی پڑھ لو، کال بھی سن لو۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند رکھنا۔ کافی دیر سے بندے آئے ہیں، میں انہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی تک مجلس میں نہیں آئے۔ بار بار وہاں تک آتے ہیں اور وہیں سے پھر کہیں چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ سرکار ابو طالب کے گھر میں دعوت ضلع شیرہ ہوئی تھی، بڑا مجمع آیا تھا، سرکار نے بڑا لنگر پکایا تھا، تو انہوں نے لنگر کیا تھا۔ جب مصطفیٰ مجلس پڑھنے لگے تھے تو ابو لہب مجمع لے کے چلا گیا تھا۔ بس یہ یاد رکھنا، جو گھر سے آئے لنگر کرے اور مجلس سنے بغیر چلا جائے، یاد رکھنا یہ کام سب سے پہلے ابو لہب نے کیا تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ جی بسم اللہ، آپ جیئیں، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ امیر المومنین کی فضیلت میں، دیکھیں گے میری طرف تو لطف ذرا زیادہ آ جائے گا۔ یہ تو میرا تقاضا ہی نہیں، میں تو یہ کہتا ہی نہیں کہ ہر بندے پہ بولنا واجب ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ شبیر کی مجلس سے جو آوازیں بچا لی جائیں پھر وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں ہے۔ ان آوازوں کو یہاں استعمال کر جاؤ گے تو گھروں میں امن رہے گا۔ مولا کی فضیلت میں ہمیں مولا کی فضیلت پڑھنے کے لیے کسی اسمبلی کے بل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی شورا کہے گی تو ہم مولا کے فضائل پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے مانا ہی اسے ہے جس کے فضائل قرآن میں، سن رہے ہو نا، جس کے فضائل قرآن میں اور رسول پاک نے مسلسل پڑھے۔ توجہ فرمائیے، رسول پاک نے مسلسل میرے مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھے ہیں، پالان کا ممبر سجا کے پڑھے ہیں۔ بڑے پیارے مصرے پڑھ گیا میرا عزیز علی عباس، بہت خوبصورت پڑھ گیا۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، انہوں نے ہی پڑھنا ہے۔ بہت پیارے مصرے پڑھ گیا ہے۔ کبھی میرے مولا نے محراب سے علی کے فضائل پڑھے، کبھی ممبر سے پڑھے، کبھی پالان کے ممبر سے پڑھے۔ پالان کا ممبر غدیر میں بنا تھا، چپ رہو گے تو بھی غدیر غدیر ہے، لیکن غدیر سن کے غدیری چپ نہیں رہتا۔ پالان کا ممبر غدیر میں بنا تھا، بڑے پاکیزہ پالان تھے جن کا ممبر بنایا گیا تھا، سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، مصطفیٰ کے سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ 1,40,000 کی روایت بھی ہے، 1,40,000 کے مجمع میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس فکرے پہ بھی چپ رہے۔ 1,40,000 کے مجمع میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اور میرے محمد کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی۔ شاباش، کیا کہنے بھئی آپ کے، جی آپ مل کے بولو حیدری، جی سلامت، سارے بولو مل کے
میرے رسول کو اونچا بولنے کی عادت نہیں تھی، مجمع 1.25 لاکھ تھا، تو پھر لوگوں نے سمجھا کیسے؟ سر اٹھا کے میری طرف دیکھیں، بس یوں سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کی آواز 1.25 لاکھ کے مجمع نے ایسے سمجھ لی جیسے مردہ تلقین سمجھ جاتا۔ کیا بات ہے یار، اسے بڑا فکرہ میں کہاں سے لاؤں؟ ہاں، مانا کہ دیندار تھا مجمع غدیر کا، مانا کہ میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، مانا کہ دیندار تھا، پتر میرے لوگیں گا تو تم سمجھ آوے نا، مانا کہ دیندار تھا مجمع غدیر کا، پھر سن لو، مانا کہ دیندار تھا مجمع غدیر کا، منبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں۔ جی آپ سلامت رہے، آپ جیو جی، چاند جیو، مل کے بولو حیدری۔ مانا کہ دیندار تھا مجمع غدیر کا، منبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں، اور مصرے کا لطف آئے تو پھر بولنا، اور پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ، پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ، بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ میں۔ شاباش، آپ جی حصہ میرا مل گیا، آپ نے بڑا اچھا سن لیا، پالان جوڑتے۔ میرے رسول مسلسل مولا علی کے فضائل، ایسے ہی سرکار دو عالم محراب سے منبر سے علی کے فضائل پڑھتے تھے۔ ایک روایت مجھے پڑھنا ہے، وہ آپ سن لیں تو میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں، وقت اتنا بچ گیا۔ مسلسل چونکہ علی کے ہی فضائل پڑھتے تھے تو کچھ لوگوں کو شکوہ تھا کہ فضائل صرف علی کے پڑھے جاتے ہیں، کسی اور کے پڑھے ہی نہیں جاتے، ذرا جاگنا۔ تو ایک بندے کو بھیجا گیا، سرکار دو عالم سے پوچھو کہ کسی اور کی فضیلت نہیں ہے، کتاب کا نام جمل جوامع ہے۔ ایک بندہ سرکار کی خدمت میں بھیجا گیا، اس نے آ کے سرکار سے پوچھا، اب صاحب کتاب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں، جو صاحب کتاب نے لکھا، کتاب بھی ہماری نہیں بھائیوں کی کتاب ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا، سرکار آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ سرکار نے ایک بندے کا نام لیا، پوچھنے والا راضی ہو گیا کہ بندہ میری مرضی کا ہے۔ اس نے کہا سرکار، پھر اس کے بعد سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا، ادھر دیکھو بھائی، سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا، پوچھنے والا اور خوش ہو گیا کہ یہ بندہ بھی میری مرضی کا ہے۔ اس نے پوچھا، پھر صاحب جمل جوامع میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے تیسرے بندے کا نام لیا، بندہ اور راضی ہو گیا کہ یہ بندہ بھی میری مرضی کا ہے۔ پھر اس نے چوتھا بندہ پوچھا، سرکار نے ایک اور نام لیا، پوچھنے والا اور راضی ہو گیا کہ یہ بندہ بھی میری مرضی کا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ 4 درجے تو مصطفیٰ نے بتا دیا، اب علی کا پوچھنا چاہیے، علی کا پوچھیں گے، اب آئیں گے بھی تو ان 4 کے بعد آئیں گے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ اب بتائیں علی کا کیا مقام ہے؟ صاحب جمل جوامع کہتے ہیں علی کا پوچھنا تھا کہ مصطفیٰ اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں، مال حاضر رجل، یہ کوئی اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا، یسألنی عن نفسی، یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے۔ شاباش بھائی، کیا کہنے آپ جیئے، سلامت رہیں، یہی مجلس ہے جی۔ بسم اللہ۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ اگلے پچھلے مل کے ایک بار اکٹھے مل کے بولو حیدری۔ علی کے فضائل تو مصطفیٰ پڑھے، علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ہوا بھی ہے، سائبان بھی ہے۔ ان غدیر والوں کا سوچو، تمہارے سروں پہ بال بھی ہیں، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ان کے سروں پہ بال بھی نہیں تھے، اوپر صاحبان بھی زبان صاحب نہیں تھا، مجمع بھی 1.25 لاکھ کا تھا، لنگر میں بھی دیر تھی، ایسے بندے کئی باری کر بیٹھے، لنگر میں بھی دیر تھی، ان کا ذرا خیال کرو۔ ہاں جی، ہاں، لیکن ایک چشمہ بھی تھا، اس چشمے کی وجہ سے غدیر کہتے۔ غدیر زمین سے نکلے ہوئے پانی کو نہیں کہتے، غدیر اس پانی کو کہتے ہیں جو آسمان سے برسے، کسی تالاب میں رک جائے، اور ہر رکے ہوئے پانی کو غدیر نہیں کہتے،
حافظ آباد کا یہ مجمع فکرہ ضائع کر دے تو آپ کی مرضی ہے. اس پانی کو غدیر کہتے ہیں جسے زمانے کی ہوا گندا نہ کرے. شاباش یار، جسے سمجھ آئی ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ جیئیں سلامت رہیں آپ کی زندگی. آؤ جی بسم اللہ. جناب ملک علی رضا صاحب جی بسم اللہ. جیو بشارت. بانی مجلس. آؤ جی آؤ بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے انتظار تھا، ملک علی رضا صاحب آ گئے. بس ذرا بانی دیر سے آتے ہیں، جتنے میں ہوتے میں بھی لیٹ ہوں. علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑے جاتے. بس ایک فکرہ فضیلت کا سنیں، آپ کو سلام کرتے ہیں. بیٹھ جائیں گے آپ. جہاں جہاں جگہ پسند ہے وہاں بیٹھے، میں نے روکنا ہی نہیں. کسی نے آگے آنا ہے تو آگے آ جائے، لیکن اللہ کرے کہ ابھی آپ آگے نہ جائیں. مولا آپ کو زندگی دے، سلامت رہیں، یہاں رہیں. مولا آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے. علی کے ایک نوکر کی ایک فضیلت پڑھ رہا ہوں اور ممبر بھائی علی رضا کو دے رہا ہوں. نوکر کا نام ہے عمر بن وہب. کیا نام ہے؟ عمر بن. میں تسلی سے کہہ رہا ہوں، تلفظ ٹھیک کر کے پڑھیے گا. عمر بن وہب. جانتے آپ ہیں، نام سے واقف نہیں لقب سے واقف ہے. نام عمر بن وہب ہے، لقب بہلول ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، اتنی گرمی نہیں ہے. دانت چھیننا مجھے نہیں آتا، آپ نے خود ہی دینا ہے. لقب بہلول ہے. بہلول کیا کرتے تھے؟ مٹی پیر پہ تھپ تھپاتے تھے، جنت بناتے تھے، گلی میں بیٹھ کے بیچ دیتے تھے، قبروں سے باتیں کرتے تھے، قبروں سے جواب آتا تھا، آئندہ کی خبریں سنا دیتے تھے. بس ایک ہی فکر ہے اور اسی پہ میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. باتیں بڑھتے بڑھتے بڑھ گئیں. ہارون کو بھی پتا چل گیا کہ بہلول بڑے حاضر دماغ ہیں. پھر رستے میں بیٹھ گئے. جب عورتیں گزرتی علی کے دشمنوں کے گھر سے، بہلول رستے میں بیٹھ کے بتاتے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. عورت غصہ کر کے آواز دے کے کہتی تھی دیوانہ چپ. بہلول کہتے اگر اب دیوانہ کہا تو بچے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. جو ہاتھ نہ اٹھا سکے اس کی اپنی مرضی ہے بھائی. یہ سلامت رہے. اگر اب دیوانہ کہا تو بچے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. نعرہ بعد میں پہلے فکرہ مکمل کرنے دینا مجھے، وقت ہی اتنا ہے. سلام کرنے جا رہا ہوں. بات پہنچتے پہنچتے ہارون تک پہنچ گئی. ہارون نے کہا پکڑ کے لاؤ. جب بہلول دربار پہنچے اس نے کہا میں نے برداشت کیا، پہلے مردوں کی بات تھی اب عورتوں کی آ گئی. میں نے سنا ہے تو لوگوں کے اصلی باپ بتاتا ہے. ہارون کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے اگر تو کہے تو بتاؤں. یار جو بندہ ہاتھ اٹھا بھائی، ہاتھ اٹھاؤ. اگر تو کہے تو بتاؤں. میاں حسین جاگنا، آخری فکر ہے. میں سلام کر رہا ہوں. کہنے لگا اگر لوگوں کے شجرے جانتے تو جا، یہ بھرا ہوا بغداد ہے، بغداد سے 40 حرامزادے ڈھونڈ کے لا. بہلول کہنے لگے ابھی گیا ابھی آیا. دربار سے نکلے، پہلے چوک میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنے لگے. جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا نا چپ، بہلول کہتا رک. ہاتھ بلند کرا مل کے والا حیدری. سبحان اللہ.